رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ابھی بھی عہد قدیم کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور عہد قدیم میں سے ہم یسایہ نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک نبوتی کتاب ہے، اور ہم اس کے 22ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیوز میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ایک اہم موضوع کا مطالعہ مل کر رہے ہیں۔ یہ بائبل مقدس ہے اور اس میں ہمارے لیے خدا کے خیالات موجود ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ بائبل مقدس کو کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ۔ ذاتی طور پر میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہو رہا ہوں۔ بھائی یوسف، میں کلام کی برکات اور اس کی معموری سے دنگ ہوں۔ ابھی ہم نبوتی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایماندار نبوتی کتب کے قریب نہیں جاتے، لیکن ہم ہر قسط میں اس کی معموری سے برکت پاتے ہیں۔ زمین اور اس پر رہنے والے لوگوں کا مستقبل ہمارے سامنے لکھا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کلام ان سب باتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہم 22ویں باب پر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم اس باب کا عنوان اور اس کی تقسیم جاننا چاہتے ہیں۔ اس باب کے متعلق ہمیں بتائیں۔ یہ باب دو خیالات پر مبنی ہے۔ ایک تا 14 آیات ایک خواب ہے اور خداوند یروشلم کے شہر پر غضبناک ہوا، اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی واضح طور پر بات ہے جب تک کہ وہ مسیح کی بادشاہی میں بحال نہ ہو جائیں۔ اس امیر شہر سے خدا کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو بیان کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ خدا نے ان کے لیے نبیوں کو بھیجا اور ان کے درمیان ہیکل تھی، پر افسوس کہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ لیا۔ اور 15ویں آیت سے باب کے آخر تک دو کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک کردار ہے شریر اور دوسرا کردار دیندار ہے، اور یہ دونوں کردار ہی نبیوں کے متعلق واضح طور پر بتاتے ہیں جو مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آئیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس باب کی تقسیم بتائی۔ 1 تا 14 آیات میں خدا ان لوگوں سے ناراض تھا اور ان پر غضبناک ہوا، اور 15ویں آیت سے باب کے آخر تک دو تاریخی شخصیات کا ذکر ہے۔ جی۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد آخرت کا صحیح۔ پہلو ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ جی میں ضرور۔ 1 سے 4 آیت تک پڑھوں گا۔ رویا کی وادی کی بابت بارے نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے، اے پرشور اور غوغانی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے، تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا، جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے اسیر کیے گئے۔ اس لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار رہوں گا، میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ دراصل اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان کی بے دینی۔ خدا نے انسان سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ وہ خدا کا خوف مانے اور اپنے پڑوسی سے محبت کرے اور خدا کے ساتھ حلیمی سے چلے۔ خداوند کو ایسا نہیں ملا۔ میں یسایہ 5 کے الفاظ استعمال کروں گا۔ اس نے پاکستان پر بہت محنت کی اور اس پر انگوروں کا پھل آنے کا انتظار کیا تاکہ اس کو اور لوگوں کو خوشی ملے، پر جیسا اس نے چاہا اسے ویسا پھل اس پر نہ ملا۔ ایک لمبے انتظار کے بعد اس پر جنگلی انگور لگے۔ جنگلی انگور لگے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہمیں کوئی اور کام کرنا ہو تو ہم اس کام میں اپنی ساری محنت لگا دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہے، اور خدا نے شاہ اسور سنخرب کو ان پر حملہ کرنے دیا، پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگ اپنے کیے پر غور کریں اور توبہ کریں، اور کم سے کم نینوا کے لوگوں جیسا کریں۔ وہ غیر قوم سے تھے۔ جب یونا نے ان کو بتایا کہ نینوا 40 دن بعد برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے روزہ رکھا اور خود کو خدا کے سامنے خاکسار کیا، تو خداوند نے اس شہر کو معاف کیا۔ پر شاہ اسور سنخرب نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے صرف تیاری کی اور ان کی
फसील को बंद कर दिया। तौबा नहीं की। जी, तौबा नहीं की, खुदा जो चाहता था वो नहीं किया। सही। इस बाब के शुरू में लिखा है रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। रोया की वादी के क्या मानी है? रोया किसी पहाड़ पर होनी चाहिए कि सब इसको देखें, लेकिन यहाँ पर रोया की वादी का जिक्र है। देखें, मैं कहूंगा कि सारा पानी वादी में बहता है। जी, पानी पहाड़ों के ऊपर से वादी में बहता है। उसने कहना चाहा कि आखिर में सब रोया उस वादी में बहती हैं, क्योंकि उसका मरकजी मकसद शहर था। लेकिन कलीसिया के दौर में उस दुनिया में कोई और शहर नहीं था, क्योंकि कदीम मजहबी दौर में ये मामला बहुत ही अहम था, क्योंकि खुदा का एक शहर था। लिखा, ऐ खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां ऐ बयान खुदा के की शहर। जाती हैं, जो खुदावन ने चुना। इसलिए नहीं कि वो बेहतरीन है, बल्कि खुदा ने उसे चुना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सब रोया उस शहर में दिखाई दी। पर अफसोस कि खुदा उनसे नाखुश था। इस शहर यानी यरूशलेम के शहर से नाखुश था। सही। ये बाइबल मुकद्दस में नबूवतों का मरकज है। तारीख से लेकर अब तक ये शहर बहुत से वाकयात का गवाह हुआ, और कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद भी इसमें वाकयात होंगे। हम दानियल के 9वें बाब की नबूवत का खाका यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सही। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। बाइबल में ये शहर और लोग मरकजी मौजू हैं। सही। मेहमानों के पास कोई सवाल होगा तो चलिए जानते हैं उनका सवाल। अक्सर हम बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ पेशन गोइयों को पढ़ते हैं, पर हमें ये समझने में मुश्किल होती है कि ये हो चुकी थी या इनकी तहरीर के वक्त होने वाली थी, या ये मुस्तकबिल में पूरी होनी है, ये हो गई पर उनकी तकमील अभी होनी है, यानी ये हो चुकी, हो रही है और आगे भी होगी। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे हम पेशन गोइयों को मजीद समझ सकेंगे। देखें, आमतौर पर नबूवत की तकमील करीब और दूर के जमाना पर होती है, और इसकी वजाहत यहूदा 14वीं आयत में है। यहूदा के खत की 14वीं आयत में खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। सबसे पहले पानी का तूफान आया और सब लोग हलाक हुए, और उसकी तकमील पर खुदा कुदरत और जलाल के साथ आएगा और अपने सब दुश्मनों को हलाक करेगा। अमूमन नबूवत ऐसी होती है, और हम उसको कैसे समझते हैं? पहले हमें तारीख पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास नबूवती और तारीखी कुतब है, और एकता 14वीं आयत पढ़कर हमें मालूम होता है कि दीनदार हिजकिय्याह बादशाह के अयाम में ऐसा हुआ। जी, दूसरी तवारीख। दूसरी तवारीख। इनको पढ़कर पता चलता है कि ये सब पूरी हुई, और यहाँ पर रूहानी पहलू का जिक्र है कि खुदावंद उनसे नाखुश था, और उसने बताया कि क्या हुआ था। उसी ने तारीख का बयान किया। उन्होंने ये किया और लिखा है कि खुदावंद नाखुश था, उसकी तवक्को मुख्तलिफ थी, और आखिरी हिस्से पर पहुंच के पता चलता है कि उसमें 2 किरदार थे, और ये उन 2 लोगों पर भी पूरा उतरता है जो कि मुस्तकबिल में जाहिर होंगे। और जब किसी बात की तकमील मुस्तकबिल में हो तो वो नबूवत तारीखी लिहाज से पूरी हुई और नबूती लिहाज से पूरी होगी। भाई यूसुफ, आपने कहा कि हिजकिय्याह और उसके लोगों ने एहतियाती तदाबीर ली ताकि इस तबाही और बर्बादी से वो बच सकें। आपने बताया कि उन्होंने ये बगैर ईमान के किया। हमें बताइए कि तारीखी एतबार से उन्होंने क्या किया। मसलन पहली चीज है कि अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए। वो पहले छतों पर चढ़ गए। क्यों? ताकि देखें क्या हो रहा है। आज के दौर में भी ऐसा ही है। जब कुछ मुल्क में या दुनिया में हो तो गलियां खाली हो जाती हैं, सब दुकानें बंद होती हैं, और लोग खबरनामा देखते हैं ताकि जान सकें कि क्या हो रहा है। छतों पर बहुत कम लोग जाकर दुआ करते हैं। खुदावंद ने चाहा कि वो मुश्किल में पड़कर वापस लौट आएं। खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है और सादक उसमें भाग जाता है। और उन्होंने क्या किया? वो छतों पर गए। जी, इसके बाद 8वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, यहूदा का निकाब उतारा गया और अब तो दहशत महल के सलाखाना पर निगाह करता है। वो सलाखाना में हथियारों को देखने गया क्योंकि वो जंग पर जा रहे थे। और फिर लिखा है कि तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे जो बेशुमार हैं। उन्होंने रास्ते बंद किए और तुमने पीछे के हौज में पानी जमा किया ताकि दुश्मन इनका मुहाजरा करें तो उनको पानी की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने अपने लिए हौज में पानी जमा किया। और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। उन्होंने फसील पर बने घरों को तोड़ा। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। पर 11वीं आयत में लिखा है, और उसकी तरफ से जिसने कदीम से उसकी
तदबीर की मतवज्जा ना हुए। सही। और अमूस 3 में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? वो आम शहर नहीं बल्कि यरूशलेम का शहर था। तो क्या यरूशलेम के शहर में कोई तबाही खुदावन की मर्जी के बगैर आ सकती है? क्या ये मुमकिन खुदावंद है? ही इन सब वाकयात की तदबीर करने वाला है। बिल्कुल, खुदावंद उनकी तदबीर करता है। और मैं कहूंगा कि एक और खूबसूरत आयत में लिखा है, मीका के 6 बाब की एक आयत में लिखा है कि आसा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो। ये मीका की नबूवत के 6 बाब में लिखा है। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। इसके क्या मानी है कि खुदावंद लोगों के साथ जो भी करता है उसमें उसकी हिकमत शामिल है। आसा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो, यानी असूर आसा है और उसको किसने भेजा? किसने उस आसा को मुकर्रर किया कि यरूशलेम पर मुसीबत आए? खुदा ने ये सब किया ताकि वो तौबा करके खुदावंद के पास वापस आएं। पर अफसोस कि उन्होंने तौबा ना की। उन्होंने तौबा के सिवा तौबा सब के किया। सिवा। उन्होंने एहतियाती तदाबीर की पर तौबा नहीं। जी। भाई यूसुफ 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त खुदावंद रब्बुल अफवाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से बांधने का हुक्म दिया। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़िबाह करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त खवारी और मैनोशी के, आओ खाएं और पिए, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल अफवाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बदकारी का कफारा तुम्हारे मरने तक भी ना हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफवाज का फरमान है। भाई, इस बात का मतलब समझाइए। गैर कौमों ने खुदावंद की आवाज को पहचाना और यूना ने उनको रोजा रखने के लिए नहीं कहा। उसने सिर्फ ये बताया कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। सबसे बड़े से सबसे छोटे तक हर किसी ने तौबा की और बादशाह के हुक्म पर रोजा रखा, क्योंकि बादशाह को इस मामले का एहसास हुआ। यहाँ तक कि खुदावंद की खातिर जानवरों और गल्ला को खाना नहीं दिया। और खुदा के लोगों ने क्या किया? शाह असूर सनखरिब ने उन पर चढ़ाई की और उस वक्त खुदावंद रब्बुल फ़वाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडवाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया। खुदावंद चाहता था वो तौबा करें, वो उनके गुनाहों से नाखुश था। लेकिन खुशी और शादमानी देखो, गाय बैल को ज़िबा करना और भेड़ बकरी को हलाल करना सिर्फ उन्होंने अपनी परवाह खुदावंद के कहने का उल्ट किया। गोश्तखोरी और मैनोशी उन्होंने कहा कि आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। पहले करंथियों के 15वें बाब को पढ़ें तो पौलुस रसूल ने इस आयत का हवाला दिया, अगर मुर्दे ना जलाए गए तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पर मुर्दों ने तो जी ही उठना है, इसलिए दाना उस वक्त के लिए तैयार रहता है। अगर कोई दाना हो तो अभी तौबा करे। आज दुनिया का फलसफा है कि जिंदगी एक बार जीते हैं तो खुशी मनाएं। ये नहीं कहते कि एक ही जिंदगी है तो इसमें तैयारी करें, क्योंकि अब्दियत बाकी है। अब्दी जिंदगी में तसल्ली या मुसीबत होगी, आप इसकी तैयारी करें। और कदीम जमाना में हिजकिय्याह बादशाह के अयाम में ऐसा ही हुआ और ये आज भी हो रहा है। सही। आपने बताया कि इस बाब की तकसीम में कहा गया कि एकता 14 आयात में लिखा है कि खुदावंद इस कौम से नाखुश था। फिर 15वीं आयत से बाब के आखिर तक 2 किरदारों की बात है। पहला किरदार 15वीं आयत से 19वीं आयत तक है। इसमें शबना का जिक्र है 15वीं आयत से 19वीं आयत तक। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस पहले किरदार के मुतालिक बताएं। 15 ता 19 आयात में एक शरीर शख्स की बात हुई। उसका नाम शिबना था। वो महल और उसके खजाने पर मुआइन था, लेकिन वो बेईमान, खुदगर्ज, चोर और मगरूर शख्स था। और उसने बुलंदी पर अपनी गोर को तराशा, और बुलंदी पर गोर को तराशना उसकी गलती ना था। अर्तमिया की यूसुफ ने यह किया। कब्र का मालिक होना कोई बुरी बात नहीं। अब्राहम के पास भी कब्र थी, लेकिन वो खुद को अमर करना चाहता था बुलंदी पर। इसका क्या मतलब है? जबकि कीड़ों ने उसे खाना है। और बुलंदी पर कब्र क्यों बनाई है? इब्लीस ने कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं खुदा ताला की मानंद होऊंगा। और उसने बुलंदी पर गोर को तराशा। बुलंदी पर अपनी गोर तराशना और चट्टान में अपने लिए घर खोदना है। खुदा ने इंसान के इन कामों के सामने खामोश नहीं रहा। लिखा है, देखा है जबरदस्त, खुदा तुझको जोर से दूर फेंक देगा और यकीनन तुझे पकड़ रखेगा, और वो बेशक तुझको गेंद की मानंद वसी मुल्क में उछालेगा।
وسیع یعنی امریکہ کے بڑے گولف میدان میں جب کوئی گیند کو مارتا ہے تو وہ دور تک جاتی ہے، بہت دور تک، اور یہ ایک نبوت کرنے والے شخص کی تصویر ہے جو کہ دراصل آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا، اور اس شخص نے ہمیں مخالف مسیح یعنی کہ جھوٹے نبی کا بتایا جو زندہ پھینکا جائے گا۔ وہ قبر تراشتا ہے پر وہ دفن نہ ہوگا، وہ روح، بدن اور جان سمیت آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ شریر کا کردار ہے جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس کی تاریخی تصویر شبنا نامی آدمی میں دکھائی دیتی ہے جو محل کا مختار تھا۔ تاریخی لحاظ سے وہ وہاں کا مختار اور خزانچی تھا۔ اس کے بارے میں مزید دوسرے سلاطین 1837 اور 19:2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس شخص کے متعلق مزید جاننا چاہتا ہے تو ان حوالات کو پڑھے۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ جی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلط اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا۔ مجھے بتائیں الیاکیم بن خلقیہ کون ہے اور اسے کس کا خلط پہنایا جائے گا؟ صحیح بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ پہلا کردار شبنا ہے، یہاں دوسرا کردار ہے یعنی الیاکیم۔ یہ ایک تاریخی کردار ہے، اور جو بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ تاریخی شخص ہے، لیکن ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ مستقبل میں ایک اہم شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس حصے کو سمجھنے کی کنجی 22ویں آیت میں ہے۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کاندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور لکھا ہے کوئی نہ کھولے گا۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنا فرشتہ فلدلفیا کی مکاشفہ کلیسیا کی کے کتاب۔ پاس بھیجا، اور مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے بند کیے کو کوئی کھولتا نہیں اور کھلے کو بند نہیں کرتا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہاں وفادار شخص کا ذکر ہے۔ الیاکیم بن خلقیہ ایک بڑی شخصیت کی علامت ہے جو کہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ یہاں پر پہلا شخص رد ہوا اور دوسرا شخص آیا، جیسے کہ ساؤل بادشاہ کو رد کیا، اس کی جگہ داؤد نے لی، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے جو یسوع مسیح ہے۔ تاریخی طور پر الیاکیم کے پاس داؤد کے گھرانے کی اس کے خزانے کی کنجی تھی، یہ تاریخی لحاظ سے ہے، لیکن مستقبل میں مسیح کے حوالے سے لکھا ہے جس کے پاس سب چیزوں کی کنجی ہے۔ یہ داؤد کے خیمہ کو یا اس کے گھرانے کو قائم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی یہاں 2 شخصیات موجود ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ابھی مخالف مسیح کا آنا باقی ہے۔ مخالف مسیح کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، موت اور دفن کیے بغیر وہ یہاں دفن پر ہوگا۔ اس کی علامت شبنا ہے۔ اس کی علامت شبنا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا جس کی علامت الیاکیم بن خلقیہ ہے، اور پھر اس کے بارے میں بہت اہم اور اچھی چیز لکھی ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ جی میں 23ویں آیت پر غور کرتا ہوں کیونکہ اس میں الیاکیم کا ذکر ہوا، لکھا ہے اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا۔ یقیناً یہ الفاظ الیاکیم کے متعلق ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس میں مسیح ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ مسیح کھنٹی ہے، اور زکریا کے 10ویں باب میں ہم کھنٹی کا پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے 10:4 زکریا 10:4 میں یہودا کے لیے لکھا ہے، ان ہی میں سے کونے کے پتھر اور کھنٹی نکلیں گے یہودا سے۔ یہودا کے قبیلے سے کون نکلے گا؟ یہودا کے قبیلے کا ببر کون ہے؟ سرے کا پتھر کون ہے؟ سرے کا پتھر کون ہے؟ مسیحی سرے کا پتھر اور کھنٹی ہے۔ یہاں پر کھنٹی کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وہ جس سے ہم امید کو وابستہ کرتے ہیں، اور اس نے کھنٹی کے لیے کہا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے باپ کے خاندان بڑے کی برتن ساری پیالوں حشمت۔ سے لے کر کرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ ہم کس سے سب چیزیں منسوب کرتے ہیں؟ کھنٹی سے۔ وہ بھروسہ مند ہے۔ اگر ہم اس سے امید وابستہ رکھیں اور ابدی زندگی میں اس کا بھروسہ رکھیں تو زمین پر اور موت کے بعد بھی ہم سلامتی سے رہیں گے، کیونکہ وہ مضبوط اور مستحکم کھنٹی ہے۔ بھائی یوسف، کھونٹی کے لیے 25ویں آیت میں لکھا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے، اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی اور وہ کاٹی جائے گی۔
اور گر جائے گی اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ کون سی کھونٹی کاٹی جائے گی اور ہل جائے گی؟ جی بھائی۔ اکثر تبصرہ کرنے والے اس آیت سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن مجھے اس سے یہ سمجھ آیا، حالانکہ الیاکیم مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ اس کو خود پر اعتماد نہ تھا۔ میں بائبل سے 2 مثالیں دوں گا۔ صحیح۔ نو دیندار شخص تھا، خدا نے اس کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کا پہلا بادشاہ تھا، پر افسوس کہ نو کی کہانی ناکامی پر ختم ہوئی۔ میں ایک اور مثال دوں گا، داؤد مسیح کی بہترین علامت ہے، لیکن یہ علامت خود داؤد بھی ناکام ہوا۔ ہم اس کی ناکامی سے واقف ہیں، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سب لوگ ناکام ہوئے، اور خدا کے حضور کوئی بھی کامیابی سے کھڑا نہ رہ سکا۔ یسایہ 53 میں اسی لیے لکھا ہے کہ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ ہم نبوتی کتب کے مطالعے سے بہت مستفید ہوتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ خوش آمدید۔ ہمیں بتائیں 22واں باب کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ کوئی ہمیں اس کی تقسیم بتائے۔ ہم نے اس کے 1 تا 14 آیات میں پڑھا کہ خداوند لوگوں پر غضبناک ہوا۔ پھر 15ویں آیت سے باب کے آخر تک 2 تاریخی کردار ہیں، وہ قوم کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ایک شریر کردار ہے شبنا، اور دوسرا سردار دیندار الیاکیم ہے۔ صحیح، جی بھائی یوسف۔ اس قوم کی تاریخ ان 2 کرداروں کے ساتھ ختم ہو گئی، صحیح، مخالف مسیح اور پھر مسیح۔ بے شک تاریخی لحاظ سے اس موقع پر وہ شخصیات موجود تھیں ماضی جو میں۔ ان کی عکاسی کرتی ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں شبنا کے متعلق بتائے جو پہلا کردار ہے۔ شبنا بادشاہ کا مختار تھا اور وہ بے ایمان شخص تھا۔ وہ جھوٹا اور مغرور تھا۔ اس نے اپنے تکبر میں اپنے لیے بلندی پر غور تراشی۔ یہ مخالف مسیح کی علامت ہے۔ صحیح، مخالف مسیح کی نشانی سے کیا مراد ہے؟ مستقبل میں آنے والا کردار۔ جی ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے جی جی، دوسرے کردار الیاکیم کے متعلق کون ہمیں بتائے گا؟ یہاں پر الیاکیم ایک دیندار شخص ہے۔ وہ بادشاہ کے محل میں شبنا کی جگہ لے گا۔ وہ بھروسہ مند تھا، اس لیے لکھا ہے کہ وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے۔ اس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اس نے خداوند یسوع کی طرح یہاں اس شخصیت کو کھونٹی کی مانند کہا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ صحیح، بھائی یوسف کیا خیال ہے؟ صحیح جواب تھا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔